آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بنی اسرائیل میں سے، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے، ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے گا۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجیے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں۔ ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے، کیا کہہ سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ
کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے. ان تقاضوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ طبعا لما جئت بہ. دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں. اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو. دل میں جھانکو. Do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح آپ کو. کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضور تو فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے. فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں. صحابہ کانپ گئے. کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ. جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جھانکیے. وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے. وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ، صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے. جھانک لیجئے دل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے. کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شے ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو بدماشیاں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے تو جا کے کھپے گی. اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے، ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلچھر اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گاڑیں گے. اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے. کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. اور ہدایت ہمیں ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے. عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے؟ ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا. ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے. آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، اب درکار ہے، جو مطلوب ہے. تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے. اب اگلے بات پر آئیے. الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے. یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی. لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں. ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دیں مان لیں آپ. محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے. لہذا یہ، لیکن فوراً اگر آپ نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ زے تونگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا. نہیں بھائی، جذباتی وابستگی کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً دبانے بند ہو جائے. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں صف اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہنے سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا. یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے. اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تہذیب. ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے. اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک. 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے. صحابہ نے اجازت چاہی، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں. نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. اب سنیے،
ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں؟ وہ کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے. نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا. جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی. غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا. آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام. غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنا خواجہ بیزدان گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب، ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے. ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کے پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا. اب اس نے کہا، پتر تینوں اللہ پٹواری کرے. اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر چلی گئی. تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے. تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں. ہاں، ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکل دیکھیے یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے. مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر. لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوق تھے. آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے. بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں،
مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام باپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا، وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ، وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی ہوئی ہے، مربی بھی ہوئی ہے، مزکی بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے۔ یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے۔ آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا نا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر، اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا، تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشاروں پر اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے۔ نہیں، وعظ سے دل میں دقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان دنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ از ضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، سنجائنا نہیں، وہ اور ہیں۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن کریم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها، یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہے۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ،
لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں. امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معدوم کر دیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر، آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہیں، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا. اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام. یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے۔ یہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاد صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی۔ آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے۔ یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی اعراض۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں،
یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں, اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں, مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان, اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آج بھی مسلمان, میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے, آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں, 10,000 مرد اور 5,000 خواتین, اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواضع. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے, وہ نظام عدل اجتماعی, وہ جس میں حریت ہو, جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے, عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو, جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر, طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا, آرڈیننس واپس. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے, وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو, وہ تو خود فاتح تھے ایران کے, اس لیے گورنر تھے. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں, حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا. حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر, اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا, پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد, لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے. وہ حریت, وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا, کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا, سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا, چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے, آفیشل وزٹ ہے, اسٹیٹ وزٹ ہے. اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹ میں, کوئی انٹوریج نہیں, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں, کچھ نہیں. ایک اونٹنی ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک بیٹھ سکتا. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے. یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی. اس کے انتظار میں, اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے, کیسی چھلانگیں لگائی, ملوکیت ختم کی, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, جمہوریت آئی نام نہاد, لیکن وہ سرمایہ کارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا, اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا. اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا, کمیونزم کی طرف گئے, چھلانگ لگائی, اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی. انسان رستاز یک بنتا استاد در بندے دیگر, ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے, اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا, ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں. کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے. بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس. میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا. پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں. وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی. اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا. پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا. 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجئے. یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے. 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے. اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت. نصف صدی پوری ہوا چاہتی. کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا کے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں کو برس جائے. لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا. وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان سبوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، جہاں سے فوجیں چلیں گی. تو کوئی عجب نہیں. بہرحال یہ 2 امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن. سیدھی بات. اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی. اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا. یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے، جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی